بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، دنیا کے اندر انسان کی فلاح و بہبود کی خاطر اور اس کو نقصان و زیاں سے بچانے کی خاطر جو بندوبست کیے گئے، شریعتوں کے بندوبست، شریعتوں کی صورت میں ہونے والے بندوبستوں کو دیگر تمام کوششوں کے اوپر تفوق حاصل ہے، برتری حاصل ہے، کیونکہ شریعت کے دائرے میں اور اس کے نصاب میں جس قدر انسان کی فلاح و بہبود کا بندوبست کیا گیا ہے اور کیا جا سکتا ہے، اور اس کو نقصان و زیاں سے بچانے کی خاطر جس قدر انتظام شریعت کے دائرۂ کار کے اندر کیا جا سکتا ہے، یہ حسن کسی اور کوشش کو میسر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح شریعت کے علاوہ وہ تحریکیں جو دنیا کے اندر برپا ہوئیں اور جنہوں نے اس معاملے میں اپنا اس ضمن میں کردار ادا کیا، انسان کی فلاح و بہبود کے ضمن میں اور انسان کو نقصان و زیاں سے بچانے کی خاطر، تو ان تحریکوں کو بھی بڑی پذیرائی ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تحریکوں کے اندر بھی انسانیت کا جو دکھ تھا، اس دکھ کا علاج متعارف کرایا گیا، اور اس سے پہلے شریعتوں کے ذریعے انسانیت کے دکھوں اور اس کی جو تکالیف ہیں اور اس کی جو پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو مٹانے کی خاطر، ختم کرنے کی خاطر جو بندوبست وجود میں لایا گیا، اس کی مثال ہی تاریخ میں نہیں ملی۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ہر وہ قانون اور ہر وہ ضابطہ اور ہر وہ نصاب، کہ جس نصاب، جس قانون اور جس ضابطے کے اندر انسان کے دکھوں کا مداوع کیا جاتا ہے، اس کی تکالیف کا مداوع کیا جاتا ہے اور اسے فوائد و ثمرات عطا کیے جاتے ہیں، تو ہر وہ تحریک اور ہر وہ کوشش جو ہے وہ انتہائی معتبر ہے۔ اسی طرح جو مبلغ اور جو رہنما اور مبلغ اور جو مربی اس دنیا کے اندر ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی گفتگو کا موضوع انسانیت رکھا ہے، ان کی جو گفتگو ہے اور ان کا جو کردار ہے اور ان کا جو عمل ہے، اس کو بڑی پذیرائی ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی مربیان میں سے ایک ہے، جن کے خطبے کے اس خطبے کے 5 جز ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور یہ 6واں جز پیش کرنے والے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی آپ محسوس کریں گے کہ انہوں نے انسان، یہ جو مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری مخلوق، اس مخلوق کے خوابیدہ جذبوں کو بیدار کرنے کی خاطر انہوں نے کس قدر اپنی زبان سے جو جواہر متعارف کرائے ہیں، ان کے اندر کس قدر چمک ہے اور کس قدر کشش ہے اور جاذبیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں ام ھذا الذی انشأ فی ظلمات الارحام، یا وہ ذات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات کہ جس نے رحموں کے اندر، رحموں کی تاریکیوں کے اندر انسان کو پیدا کیا، وشغف الاستار، اور پردوں کی تہوں میں، نطفۃ دہاقا، جو کہ ایک چھلکتا ہوا نطفہ تھا، وعلقۃ محاقا، اور تاریکیوں اور پردوں میں گھیرا ہوا منجمد خون تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مقامات پر انسان کی تخلیق کے جو ارتقائی مراحل ہیں، اس کی پیدائش کے جو ارتقائی مراحل ہیں، ان کو اللہ نے وجود دیا، اور پہلے
رحموں کے پردوں اور ان تاریکیوں کے اندر انسان کو ٹھہرایا جو کہ ایک چھلکتا ہوا نطفہ تھا اور منجمد خون تھا، وجنینا پھر وہ جنین بنا، وراضعا اور جنین سے پھر وہ طفل شیر خوار یعنی دودھ پینے والا بچہ بنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ان الفاظ سے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ دودھ جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی بچے کی خوراک بننا شروع ہو جاتا ہے، اس کی خوراک کا حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام کے اندر جو مختلف ان کے خطبات ہیں، ان خطبات کے اندر کئی مقامات پر کئی انہوں نے ایسے ارشادات جو انہوں نے صادر فرمائے، ان ارشادات سے جو سائنسی علوم کے نکات مستخرج ہوتے ہیں، علم فلکیات کے متعلق، ارضیات کے متعلق۔ ویسے بھی وہ بہت بڑے ماہر ریاضی دان تھے، اور بھی کئی ایسے لوگوں کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے ریاضی دان تھے، اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے ریاضی دان تھے، بہت بڑے فلاسفر تھے۔ یہ جو بڑا مشہور سائنسدان ہے جابر بن حیان، یہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہی تو تھا۔ تو ہمارے پھر جو اسلاف ہیں انہوں نے اس بارے میں ویسے جنہوں نے مکمل طور پر اس طرف توجہ کی ہے تو انہوں نے بڑے جو ہے نا وہ حیران کن کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام میں کئی مقامات پر سائنسی موشگافیوں کی طرف اشارہ پایا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ جنین بنا انسان، پھر طفل شیر خوار بنا، پھر وہ پیدا ہوا، ویافعن اور بھرپور جوان ہوا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نگاہ داشت کی وجہ سے، اس کی نگاہ داشت کے بسبب انسان کو یہ تمام لطافتیں اور اسے یہ تمام سہولتیں اور ضرورتیں جو ہیں وہ میسر ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دستیاب کی۔ جہاں دنیا کا کوئی نظام، دنیا کی کوئی طاقت اسے اس مقام پر یعنی رحم مادر کے اندر اسے کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ اس جگہ اس کے لیے خوراک کا بندوبست اور انتظام نہیں کر سکتی تھی۔ اس اللہ نے یہ سب کچھ کیا انسان کے لیے، اور پھر جوان بنا کر اسے چھوڑ نہیں دیا، بیکار اسے نہیں کیا اور ضائع نہیں جانے دیا، بلکہ فرمایا ثم مانحہ قلبا حافظا، پھر اس کو یاد رکھنے والا دل عطا کیا، ولسانا لافظا اور بولنے والی زبان، وبصرا لاحظا اور دیکھنے والی آنکھیں انسان کو اللہ نے عطا کی، لیفہم معتبرا تاکہ وہ انسان ان تمام نعمتوں کی وجہ سے اور ان تمام معاون اشیاء کی وجہ سے وہ معتبر چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں سوچ سمجھ سکے، معتبر بن کر، تاکہ وہ معتبر بن کر چیزوں کو جانچ سکے، ان کے بارے میں سوچ اور سمجھ سکے، وَيُقَصِّرُ مُزْدَجِرًا اور کمیوں کوتاہیوں سے باز رہے۔ اللہ نے سمجھنے والا دل اس لیے دیا تاکہ وہ کمیوں کوتاہیوں سے باز رہے، حتیٰ اذا قام اعتدالہ، حتیٰ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اعتدال کو قائم کر دیا، یعنی اس کا جسم جو ہے وہ جس بلندی تک پہنچنا تھا اس بلندی کو پہنچ گیا، واستویٰ مثالہ اور اس کے جو اعضاء ہیں وہ مستوی ہو گئے، ہر ایک عضو جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ جہاں اس نے فٹ بیٹھنا تھا وہاں فٹ بیٹھ گیا، اور یہ تمام اجزاء جو ہیں اس کے جسم کے، یہ اجزاء
اس کے لیے ایک معاون اور مددگار کارخانہ جو ہے، کارخانے کی طرح ایک کارخانہ وجود میں آ گیا. حتی اذا قام اعتدالہ واستوى بصالہ نفرا مستکبرا، تو پھر انسان نے کیا فیصلہ کیا ہے جب اللہ نے اس کو یہ سب کچھ عطا کر دیا اور یہ اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ اعضاء اس کے تابع کر دیے، تو پھر انسان نے کیا فیصلہ کیا؟ نافرا مستکبرا، وہ تکبر کرتے ہوئے بھاگ اٹھا. وخابت صادرا، اور حقائق کے سامنے پردہ لٹکا کر ٹامک ٹوئیاں مارنے لگا. ماتہن فی غرائب فی غرب ہوا، اور خواہشات کے ڈول کھینچنے میں جت گیا. خواہشات کے ڈول، جس طرح پانی نکالنے والا کنویں سے ڈول نکالتا ہے نا، تو یہ خواہشات کے ڈول جو ہے نا وہ نکالنے میں جت گیا، کبھی کسی خواہش کے پیچھے کبھی کسی خواہش کے پیچھے. قادحا سعیا للدنیا فی لذات طاربہ وبدوات عربہ، فرماتے ہیں کہ جو فوائد تھے ظاہر ہونے والے فوائد اس دنیا کے اندر اور دنیا کی رنگینیوں کی جو لذتیں تھیں، ان لذتوں کی کوششوں میں وہ مشقتیں اٹھانے لگا. ویسے تو اس کو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو مشقت اٹھانی پڑے تو یہ بہت جلد جو ہے اس کا جو حوصلہ اور برداشت ہے وہ جواب دے جاتی ہے. مگر اپنی خواہشوں کے جب وہ ڈور کھینچنے لگا تو پھر کیا ہوا؟ پھر دنیا کے فوائد اور لذتوں کی جو رنگینیاں ہیں ان کے حصول کی خاطر جو کوششیں اس نے شروع کی، ان کوششوں کو بجا لانے میں وہ مشقتیں اٹھانے لگا. لا یحتسب رضیۃ، پھر اس نے کسی مصیبت کو وہ خاطر میں نہ لایا. ولا یخشى تقیۃ، اور بچاؤ کی خاطر ڈرنا چھوڑ دیا. فمات فی فتنۃ ہی غریرا وعاش فی حفوۃ ہی یسیرا، تھوڑی سی جو زندگی تھی، تھوڑی سی زندگی، اس تھوڑی سی زندگی میں وہ بےہودگیوں کے ساتھ جیا، بےہودگیوں کے ساتھ زندہ رہا اور فریب کاریوں کے فتنے میں مبتلا ہو کر فوت ہوا. فریب کاریوں کے فتنوں میں مبتلا ہو کر فوت ہوا. لم یفد عرضا، اس نے ثواب نہیں کمایا. ولم یکسب فرضا، اور اپنا فریضہ جو ہے وہ اپنے فرائض جو تھے اس کو پورا نہیں کیا. دہمتہ فجعات المنیۃ فی غبر جماہری و سنن مراحلی، عقل و غرور کے طور و اطوار اور سرکشیوں کی غبار آلودگیاں، سرکشیوں کی غبار آلودگیوں اور عقل و غرور کے طور و اطوار میں وہ مبتلا تھا کہ پھر ہوا کیا؟ موت کی جو آفتیں تھیں وہ اس پر ٹوٹ پڑی. یہ وہ کہہ رہے ہیں موت کی آفتوں سے مراد ہے وہ تکالیف اور وہ دشوار گزار حالات جو کسی بھی انسان کو موت سے پہلے لاحق ہوتے ہیں. بیماریاں، مختلف قسم کی بیماریاں، کسی کو دماغ کی بیماری لگ گئی، کسی کو دل کی لگ گئی، کسی کو پھیپھڑوں کی، کسی کو گردوں کی، مختلف بیماریاں مختلف انسانوں کو موت سے پہلے جو ہے وہ لاحق ہوتی ہیں. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل تندرست ہوتے ہیں اور ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جو تکالیف میں، دشواریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. فظل صادرا وبات ساہرا، تو ایسا انسان جو ہے وہ صبح کرتا ہے غفلتوں کے پردوں کے اندر اور رات گزارتا ہے جاگتے ہوئے، شب بیداری کرتے ہوئے، ان دردوں اور تکلیفوں کی وجہ سے جاگتے ہوئے. فی غمرات الآلام،
درد و الم کی سختیوں کے اندر، وتوارق الاوجاع اور رات کو ٹوٹنے والی مصیبتوں کے اندر، بعض اوقات کئی ایسی تکالیف ہیں جو دن کے وقت انسان پر وارد ہوتی ہیں، اور کئی ایسی تکالیف ہیں جو رات کے وقت انسان کے اوپر وارد ہوتی ہیں، والاسقام اور مختلف بیماریاں اس پر ان آفتوں کے ساتھ ٹوٹتی ہیں، اور وہ ہوتا کس عالم میں ہے، بین اخن شقیق، حقیقی بھائی اس کے پاس ہوتے ہیں، ووالد شفیق اور مہربان باپ بھی، وداعیت بالویل جزاء اور بے صبری کے ساتھ ہلاکت کو پکارنے والی عورتیں جو ہیں وہ بھی پاس ہوتی ہیں، ولادمۃ للصدر قلقاً اور قلق کی وجہ سے سینوں کو پیٹنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی آس پاس ہوتی ہیں، یعنی وہ بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، دشواریوں میں مبتلا ہوتا ہے، سختیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے بھائی اس کے پاس ہوتے ہیں، اس کا مہربان والد پاس ہوتا ہے، اور اس کی ان تکالیف کو دیکھ کر جو ہلاکت کو پکارنے والی عورتیں ہوتی ہیں بیان کرتی ہیں، اور وہ اس کو سنا کر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ کاش یہ مصیبتیں جو ہیں ہم عزیز و اقارب کے اوپر، یہ دشواریاں، یہ مشکلات ہم عزیز و اقارب کے اوپر نازل ہو جاتی، یہ سارے کا سارا ماحول جو ہے وہ وہاں موجود ہوتا ہے، والمرء فی سکرۃ ملہیۃ اور انسان سکرات کی مدہوشیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، موت کی جو سکرات ہیں ان کی مدہوشیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مطلب ہے بتانے کا اور کہنے کا کہ یہ حالات تمہارے ساتھ پیش آنے والے ہیں، تم کس چیز پر اتنے اس قدر پھولے نہیں سماتے ہو اور چوڑے ہوتے ہو اور اس قدر عقل و غرور کا اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہو، یہ تو عالم ہونا ہے، تمہارے سارے کے سارے خیر خواہ جو ہے وہ سارے کے سارے موجود ہونے ہیں، سب خیر خواہی کے سلسلے وہ روا دوا ہونے ہیں، لیکن انہی حالات میں موت کی جو سکرات ہیں اس نے انسان کو اپنی دباغ میں لے لینا ہے، اور کسی نے بھی انسان کی گلو خلاصی کے لیے کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ وغمرۃ کارثۃ اور سخت بدحواسیاں ہوں گی اس وقت جس وقت سکرات طاری ہو جاتی ہے، وہاں تو وہ جو ہوتا ہے جس پر یہ سکرات طاری ہوتی ہیں وہ تو بیچارہ بول نہیں سکتا، لیکن یہ وہ حقائق ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام، آپ کے ارشادات کی وضاحت کرنے والے اور ان کی ترجمانی کرنے والوں نے یہ چیزیں جو ہے نا وہ آگے پھر مزید وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ وہ کہتے ہیں سخت بدحواسیاں ہوتی ہیں، وَأَنَّةٍ مُوجِعَةٍ اور تکلیف میں مبتلا کر دینے والی چیخیں جو ہیں، اس تکلیف میں مبتلا کر دینے والی چیخیں، یعنی آس پاس کے لوگ جب اس کی حالت دیکھتے ہیں تو وہ چیخیں بلند کرتے ہیں، اور یہ چیخیں اس کی تکالیف میں مزید اضافہ کرتی ہیں۔ فی جذبۃ مقربۃ اکھڑنے والے سانس، جو سانس فوت ہونے والے کے جو سانس اکھڑتے ہیں، ان اکھڑنے والے سانسوں کی قرب ناکیوں کے اندر وہ مبتلا ہوتے ہیں، وسوقۃ متعبۃ اور ہانک کر لے جانے والی ناراضگیاں، ایک طرف تو یہ ماحول ہے نا کہ اس کے عزیز و اقارب اس کے پاس بابیلا کر رہے ہوتے ہیں، نوا کنا کر رہے ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ گیا کہ گیا۔ دوسری طرف اللہ کی ناراضگیوں کا نزول ہوتا ہے، جن اللہ کی ناراضگیوں نے اسے ہانک کر لے جانا ہے اس کی منزل کی طرف۔ ثم ادرج فی اکفانہ،
ملبسن، پھر اس کو کفنوں کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے، جن کفنوں کو اس نے پہنا ہوا ہوتا ہے، وجوزب منقادن ثالثا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور وہ مطیع بنا کر، مسلسل مطیع بنا کر کھینچا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اس کو یہاں سے اٹھا کر وہاں لے جاتے ہیں، تو اس نے ساتھ جانا ہوتا ہے، وہاں سے اٹھاتے ہیں اور غسل کے لیے کسی ایسی جگہ جا کر لے کر جاتے ہیں جہاں انہوں نے اس کو غسل دینا ہوتا ہے، اس کو جانا پڑتا ہے، وہ اسے غسل دینا شروع کرتے ہیں، اس کا ہاتھ اٹھا کر ادھر کرتے ہیں تو اسے کرنا پڑتا ہے، اور جو کچھ بھی دوران ان تیاریوں اور اس تجہیز و تکفین کے دوران جو کچھ انہیں اس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، تو ایک مطیع اور فرما بردار غلام جس طرح آقا کے سامنے سر تسلیم کر کے، خم کر کے جس طرح آقا کہتا ہے وہ کرتا جاتا ہے، یہ بھی بیچارہ اس قدر مجبور ہوتا ہے اس وقت کہ یہ کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ میرے بازو کو ذرا آرام سے پکڑو، آرام سے اٹھاؤ، یا میرے پاؤں کو آرام کے ساتھ حرکت دو، یا میرے سر کو آرام کے ساتھ حرکت دو، یہ کسی کو نہیں کہہ سکتا۔ بس یہ اس نے ایسے موقع پر، ایسے حالات میں پوری طرح اس نے اطاعت کرنی ہوتی ہے، جو اس کو لوگ سنبھالنے والے ہوتے ہیں ان کی، یہاں سے اٹھا کر وہاں لے جاتے ہیں، وہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ لے جاتے ہیں۔ کئیوں کو دیکھا نہیں ہے آپ، پوسٹ مارٹم کے لیے وہ مردہ خانوں میں لے جایا جاتا ہے، یعنی یہ سارے مراحل اس نے برداشت کرنے ہوتے ہیں۔ ثم القی علی الاعواد، پھر وہ تخت مختلف علاقوں میں مختلف طریقہ کار ہے، ہمارے ہاں چارپائی پر اٹھا کر لے جاتے ہیں، کئی علاقوں کے اندر جس طرح کے تختہ بنا ہوتا ہے غسل والا، ان علاقوں میں قبرستان میں لے جانے کے لیے بھی تختہ ہی بنا ہوا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ اس کو لٹا کر اس تختے کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر اس کو تخت کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، لٹا دیا جاتا ہے۔ رضی واسبن، وہ مشقت کی وجہ سے خستہ حال ہو چکا ہوتا ہے، ونزو ساقمن، اور بیماریوں کی وجہ سے اس سے پہلے ہی نڈھال ہو چکا ہوتا ہے، موت آنے سے پہلے ہی۔ تحملہ حافظۃ الولدان، اس کو سہارا دینے والے نوجوان اٹھا لیتے ہیں، وحاشدۃ الاخوان، اور جو اس کے معاونت کرنے والے بھائی ہوتے ہیں وہ اس کو اٹھا لیتے ہیں، اور پھر وہ اس کو کرتے کیا ہیں، الی دار غربت ہی، اس کا جو پردیس کا گھر ہے اس پردیس کے گھر کی طرف اس کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ومرکات زورت ہی، جب وہاں پہنچ جاتے ہیں اس گھر میں، یعنی اس قبر کے اندر اس کو رکھ دیتے ہیں، منقات زورت ہی، تو پھر زیارت کے ملاقاتوں کے سارے سلسلے جو ہیں وہ ایک دم ٹوٹ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ بتائیں کہ یہ کلام کا حصہ جو ہم نے آپ کے سامنے آج پیش کیا ہے، اس کے اندر فکر انگیزی، فکر میں مبتلا کرنے والے جو پہلو ہیں وہ کس قدر ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انسان کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے، جو حالات اس کے سامنے پیش آنے والے ہیں، جن حالات سے اس نے دو چار ہونا ہے، کس قدر درد انگیز انداز میں وہ اس کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں معاونت کرنے والے بھائی اور سہارا دینے والے نوجوان اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کے پردیس کے گھر تک اس کو لے کر جاتے ہیں، اور ملاقاتوں کا سلسلہ اس کے بعد منقطع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ اذا انصرف المشیع، حتیٰ کہ جب مشیع ساتھ چلنے والا، مشایعت کرنے والا جب پھرتا ہے، وراجع متفجع، اور اس کی وجہ سے جو مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے وہ رسا جو ہیں وہ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ غم و اندوہ میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں ایک صدمہ پہنچتا ہے اس کی فراق کی وجہ سے، اس کے فراق کی وجہ سے اور اس کی جدائی کی وجہ سے انہیں صدمہ پہنچتا ہے۔ متفجع
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ نفوس کے لحاظ سے آزمایا جانا، میں تمہیں نفوس کے لحاظ سے آزماؤں گا۔ کیا مقصد ہے؟ نفوس تمہارے عزیز و اقارب تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے اور تمہیں ان کی موت اور ان کی جدائی کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، متفجع جو اس کی وجہ سے غم اور اندوہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ بھی لوٹ آتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اقعدا فی حفرتہ نجیا، سرگوشی کرتے ہوئے اسے اس کے گڑھے میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ لعبادت السؤال، سوال کی جو داشتیں ہیں، وہاں حساب و کتاب کی جو داشتیں ہیں، ان داشتوں کا سامنا کرنے کے لیے اس کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ حساب و کتاب ہونا ہے، سوال ہونے ہیں، وہ اثرت الامتحان، اور امتحان کی ٹھوکروں کے لیے اسے بٹھا دیا جاتا ہے وہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ نہیں فرمایا اتاہ ملکانی ازرقان اسودان، کالے سیاہ رنگ کے دو فرشتے، انتہائی نیلی آنکھیں جن کی، اس قدر خوفناک منظر، کالے رنگ ہوں گے ان کی، نیلی آنکھیں ہوں گی، وہ موت کی جو ہے وہ کال کوٹڑی ہوگی، قبر ہوگی، تنہا انسان ہوگا۔ اس دنیا میں تو جب وہ کسی خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو جیسے جیسے جو خوف کو ختم کرنے والے اسباب ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے جاتے ہیں تو خوف ختم ہوتا جاتا ہے۔ مثلا انسان اکیلا ہے، خوف میں مبتلا ہوا ہے، ایک دم وہ محسوس کرتا ہے کہ ادھر سے کوئی آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، تو اس کا خوف جو ہے اس میں کمی آنے لگتی ہے۔ اور جیسے جیسے اسباب بڑھتے جائیں خوف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، طاری ہونے والا خوف جو ہے وہ ختم ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں تنہا جان ہے، اکیلا ہے، اور اس قدر خوفناک فرشتے ہیں، موت کی کال کوٹڑی ہے، نہ ہاتھ حرکت کر سکتا ہے نہ پاؤں حرکت کر سکتا ہے۔ یہ داشتیں جو ہیں یہ اس کے سامنے کھڑی ہیں، ان کا وہ سامنا کر رہا ہے، اور سوال و جواب کی داشتیں اور امتحانات کی ٹھوکریں جو ہیں وہ ٹھوکریں وہاں اس کو ان ٹھوکروں کے علاوہ کچھ میسر نہیں ہے۔ وَأَعْظَمُ مَا هُنَالِكَ بَلِيَّةً، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہاں سب سے بڑی چیز جو آزمائش کے لحاظ سے سب سے بڑی چیز جو ہے، سب سے ہولناک چیز کیا ہے؟ نزول الحمیم، وہ گرم اور کھولتے ہوئے پانیوں کے ساتھ، گرم اور کھولتے ہوئے پانیوں کے ساتھ اس کی مہمان نوازی ہونی ہے۔ اور یہ ہماری سوچ سے بالا تر چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح کا تعلق یا جہنم سے جڑ جاتا ہے یا جنت سے جڑ جاتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ جس کی روح کا تعلق جہنم کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، تو پھر جہنم کے اندر وہ تمام مراحل جو اللہ نے پیدا کیے ہیں تکالیف کے، اور وہ تمام مواقع، ان تمام مواقع اور مراحل کا اس کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے قبر میں رکھتے ہی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ وہی بات حضرت علی فرما رہے ہیں، فرمایا گرم پانیوں کے ساتھ مہمان نوازی ہوگی، وتصلیۃ الجحیم، اور جہنم کا داخلہ ہوگا، وفارات السعیر، اور جہنم کی لپٹیں ہوں گی، وصورات الزفیر، اور اٹھنے والے شعلے جو ہیں آگ کے ان کی تیزیاں ہوں گی۔ لا فترۃ مریحۃ کوئی راحت بخش وقفہ نہیں ہوگا۔ اللہ ولا داعۃ مزیحہ، اور نہ ہی بچاؤ کا کوئی وہاں موقع ہوگا۔ ولا قوت حاجزۃ، نہ رکاوٹ بننے والی کوئی قوت ہوگی جو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے تحت جو اس کے لیے وہاں قبر کے اندر جو سزائیں تجویز کی گئی ہیں
جو ان سزاؤں کے سامنے آ جائے کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ ولا موتۃ ناجزۃ، یہاں بندہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو کیا ہے، موت اس کو تکلیفوں سے نجات دے دیتی ہے، بیماریوں سے نجات دے دیتی ہے۔ لوگ بول بول کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی مہربانی ہوئی، فوت ہو گیا بیچارہ، بڑے بڑے عرصے سے تکالیف میں اور مصیبتوں میں مبتلا تھا، موت نجات دیتی ہے۔ لیکن وہاں یہ موت کو پکارے گا مگر موت بھی نہیں آئی۔ اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی گر چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، یہ عالم ہونا ہے۔ کوئی نجات دینے والی موت نہیں ہوگی، ولا سنۃ مسلیۃ، اور تسلی دینے والی اونگ نیند کوئی چیز بھی نہیں ہوگی۔ بین ادوار الموتات، اس پر مختلف قسم کی جو وارد ہونے والی موتیں ہیں، ان موتوں کے درمیان یہ سارے کے سارے سلسلے جو ہیں وہ رواں دواں ہوں گے۔ وعذاب الساعات، اور ہر گھڑی میں بدلنے والے بدل کر نازل ہونے والے عذاب اس کے اوپر وارد ہو رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ انا باللہ عائذون، ہم اللہ کی پناہ مانگنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی پناہ مانگ کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ ذرا مختلف جو ہے نا الفاظ کے ساتھ یہی دعا مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے، تو یہ ان الفاظ کے ساتھ بھی ایک حدیث میں مروی ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اے لوگوں، اے اللہ کے بندو، یہ تو وہ مستقبل کا جو ہے نا وہ ذائچہ ہے، وہ خاکہ ہے، اور مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے یہ تو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ تم کس بات پر اس قدر جو ہے وہ پھولے نہیں سماتے ہو، اور کیوں تم اپنے آپ کو اس قدر غفلت میں مبتلا کیے ہوئے ہو؟ اپنے آپ کو بیدار کرو۔ اگر ان ہولناکیوں سے، ان بے چینیوں سے اگر تم نے اپنا جامہ چھڑانا ہے اور گلوب خلاصی کرانی ہے تو پھر تمہیں وہ راستہ اختیار کرنا ہوگا جو اللہ نے متعین کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے۔ اگر اس طرح نہیں کرو گے تو پھر یہ ضعیف جان، یہ کمزور جان، اس کمزور جان کو بہت سے ہولناک حالات کا سامنا ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تیاری کرنے کی اور ان حالات سے بچنے کے لیے جن تیاریوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ وہ تیاریاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسے جن لوگوں کا یہ انجام ہونا ہے ان لوگوں کے اندر یا اللہ ہمارا شمار نہ کر، اپنی مہربانی اور اپنی رحمت کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سوچنے کی توفیق